میرے عزیزوں، یہ نسبت جس کی یہاں ہم صحیح معنی میں لحاظ رکھتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم کی نسبت ہے۔ سب سے اونچی نسبت، سب سے بڑی نسبت اور سب سے پیاری نسبت۔ اسی میں قوموں کی اور افراد کی بھی، تعمیر کا بھی، ترقی کا بھی، اور ان کے عروج کا بھی اور ان کے زوال کا بھی ساری کہانیاں پیوست ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے شان کریمی سے اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی محبت۔ ایک حدیث ہے، ما نحل والد ولدہ، کسی دنیا میں کسی بادشاہ ہو، کتنا ہو پیسے والا ہو، کتنا ہو بڑا گفٹ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی نے یا چھوٹے آدمی نے، جو باپ ہے، اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ نہیں دیا ہوگا، کوئی ہدیہ دنیا میں نہیں دیا ہوگا کسی نے اپنے بیٹے کو، اس سے بڑھ کر کے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو ادب سکھا دیا۔ ادب، اور ادب علم سے آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ادب ہے اس کے بعد علم ہے۔ ادب نہیں ہے تو علم کبھی نہیں آ سکتا۔ بے ادب کو کچھ نہیں آتا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں بے توفیق، جس کو اللہ تعالیٰ محروم ہی محروم کر دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ جس کو ادب نہیں آتا۔ یہاں ادب وسیع معنی میں ہے کہ اس کو علم سے سنوارتا ہے، اس کو ادب سے سنوارتا ہے، اس کو کبھی ڈانٹ کر کے اچھی باتیں بتاتا ہے، کبھی بہت پیار سے اچھی باتیں سمجھاتا ہے۔ باپ جیسا موقع دیکھتا ہے ویسا تحفہ بچے کو دیتا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے روئے زمین پر کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ادب دے، ہدیہ خرید کر کے لے کر کے جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی اس مدرسے میں یا دنیا میں کہیں بھی استاد سکھاتا ہے۔ باپ سکھائے، چاہے وہ استاد سکھائے، چاہے چچا سکھائیں، چاہے خاندان سکھائے، چاہے گھر کے لوگ سکھائیں۔ پہلے کے لوگ بڑے اچھے تھے، جو اپنے بچوں کو بڑے معزز گھرانوں میں رکھتے تھے کہ نوکری کرے۔ آج بچوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور بڑی سے بڑی جگہ پر بھیجتے ہیں، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا اور جو کچھ جو گھر کا جاہل بچہ اپنے پرائے کو جتنا پہچانتا تھا، یہ ایسی تعلیم حاصل کرتا ہے، مہنگی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اپنوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ اب اس سے زیادہ خسارے کی کیا چیز ہے؟ اور وہاں کیا بھیجتے تھے کہ اس گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہے گا اور کام کاج کرے گا، وہ سیکھے گا کہ بڑے لوگ بڑوں میں کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو اس وقت ختم ہو رہی ہے۔ اہل حدیث میں اور جلدی سے تیزی سے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں سب 52 گزے کے ہیں، سب 52 گزے کے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تحفۃ الرضی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری تھے، تو ایک آدمی یہاں آ کر کے ان کی جیسے گلی ہے اس سے بھی خراب رہی ہوگی، بالکل آج بھی آپ نہیں کہیں گے تھوڑی بھی اس میں تو 40 سال سے دیکھ رہا ہوں اس گلی کو ویسے ہی ہے، تنگ گلی ہے اور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس وقت اور چھوٹا رہا ہوگا، نیا نیا بن رہا تھا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا ادیب، دنیا کا سب سے بڑا عالم، دنیا کا جس کو پڑھا دیا وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم۔ دیوبندی لوگوں میں جتنے بڑے بڑے عالم ہوئے جن کی پوری دنیا میں نام تھا، خدا ہمارے شیخ الحدیث کا اتنا بڑا نام نہیں ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث کو خانہ کعبہ کی چابی نہیں دی جاتی، ہمارے شیخ الحدیث کو خانہ کعبہ میں اس طریقے سے نہیں لایا جاتا، اور اس آدمی کو کیسے دیا جاتا ہے؟ تو جس کو بھی پڑھا دیا، سعودیہ میں آپ جائیں گے تو ان کے نام پر روڈ ملے گا بہت یہ سے، تو وہ اس گلی میں بیٹھ کر کے سیکھ لیا۔ تو دنیا کا سب سے بڑے بڑے علماء کو استاد بنے۔ وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی، ندوۃ العلماء میں بھی، امریکہ میں بھی اور مغرب اقصی میں تو بنے ہی تھے۔ یہ بات تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس وقت دل کی بات کر رہا ہوں، اور جماعت اور جمعیت اور ملت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔
آپ بھول جائیے. یہاں پڑھا دیا مولانا عبید اللہ ابو الحسن رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو پڑھا دیا. اب وہ ساری دنیا کے شیخ الحدیث ہو گئے. سمجھ رہے ہیں کیسے پڑھایا تھا انہوں نے؟ ان کی جوتیاں صحیح کرتے تھے، کھانا اپنے گھر سے کھا کے جاتے تھے اور بیٹھا دیتے تھے 8-8 گھنٹے. ڈاکٹر رضا اللہ کہتے تھے کہ میں اندر اندر رو لیتا تھا، لگتا تھا سینہ پھٹ رہا ہے، حالت خراب ہو جاتی تھی، لگتا تھا کب میں مراکش سے بھاگ کر کے مبارک پور انڈیا چلا جاؤں. جب تقی الدین ہلالی ان کو 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھاتے تھے. کبھی بھوک سے حالت خراب ہوتی تھی، کبھی یہ درد کرتا تھا. لکھائے چلے جا رہے ہیں، نقل کرنے کو دے رہے ہیں تو نقل کراتے چلے جا رہے ہیں. اور غالباً وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے کہا کہ اس سے خراب حالت تو ہمارے گھر کی رہی ہوگی جب یہ ہمارے دادا سے پڑھنے گئے تھے. معاشی حالت بھی صحیح نہیں تھی. تب یہ تقی الدین ہلالی بنے. بادشاہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور دنیا کے سب لوگ جتنے بادشاہ تھے، وزیر اعظم تھے، سب اس بادشاہ کی عزت کرتے تھے، شاہ فیصل کی. لیکن وہ مجبور تھے کہ ان کی عزت کریں اور ان کے لیے سب کچھ کریں. جانتے ہیں کیوں؟ وہ مراکش میں عربی زبان ہے، مصر راستے میں پڑتا ہے تھوڑا سا ایسے کر کے، جزائر پورا عربی ملک ہے، اور اس سے زیادہ پختہ علم تو کسی کا ہوتا ہی نہیں شناختہ کا، وہ بھی اسی افریقہ ہی کا ملک ہے. اتنے زیادہ علم والے یہ بچہ جو بیٹھا ہے نا، اس کا آپ دیکھیں گے تو یہاں میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے انڈیا میں اس کا آدھا علم نحو کا نہیں ہے کسی کے پاس، اشعار سے صرف. اور لگے گا کہ ہمارے ہاں آدیواسیوں کے بچے جیسے جنگل میں گھومتے ہیں ویسا لڑکا، لیکن قرآن ہر طریقے سے پڑھتا ہے. اجرومیہ پڑھ گیا، مدینہ یونیورسٹی میں 25 شعر پڑھنے میں یہاں کے ٹاپر لڑکے کو بخار آتا تھا، اور دیکھا کہ کھانے کے لائن میں لگے ہیں تب بھی رٹ رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بس کی لائن میں لگا ہے تب بھی رٹ رہا ہے، تب بھی ڈرا رہتا تھا کہ پاس ہوں گے کہ نہیں ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے رٹے ہوئے ہیں، اس کو یاد ہے اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. تو وہاں سے یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو کہتے تھے ڈاکٹر رضا اللہ کہ میں نے کہا کہ یہ دنیا کے اتنے بڑے عالم بنے، اور ایک اور چیز ہے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِنسَانِ إِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. وہ کہتے تھے، لے کر کے یہاں سے گئے تھے کہ انہوں نے صاحب تحفہ نے اگر مجھ کو پڑھایا ہے تو میں اس گھر کے لوگوں کا، کئی کا داخلہ کرا انہوں نے ریاض یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، اور لے کر کے گئے. تب ان کو تشفی ہوئی کہ اس گھر کے لوگوں کو پڑھائیں. مولانا عبدالحمید رحمانی کو لے کر کے گئے کہ ہندوستانیوں نے مجھے پڑھایا ہے، اور وہاں رکھا. وہ تو چلے آئے تھے، لیکن یہ جتنا دن کہا اس سے رہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ صَاعِدُهُ رَمَانِ. میں نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، اور تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا. اپنی ہی نداروں کو، اپنے ہی نسازہ کو، اپنے ہی مسجدوں کو، اپنے ہی متولیوں کو، اپنے ہی ماں باپ کو، اپنے ہی چچاؤں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، ان پر پھپتیاں کستے ہیں. یہ علم کی برکت کہاں سے آئے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کس سے آتا ہے؟ جوتیاں صحیح کرنے سے آتا ہے. جوتیاں، یہ پتہ نہیں اہل حدیثوں کی کہاں سے یہ بدبختی آئی ہے کہ بالکل جس کو دیکھو جتنا اکڑ کے رہے گا، چاہے وہ استاذ کے سامنے رہے، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے، چاہے علماء کے ساتھ. سب کو علماء کہتا ہے، شرم نہیں آتی سب کو علماء کہتے ہو؟ اگر عالم ہیں تو ان کے سامنے تم کو بچ جانا چاہیے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جس مغرب کا نام لے رہا ہوں، مغرب اقصی، پورا افریقہ اور یہ پورا مراکش، یہ پورا جزائر، یہ پورا کیا ہے، یہ پورا کا پورا تونس وغیرہ، یہ سارے علاقے ٹوٹل مسلمان. اور اس مسلمان میں بھی، سنو تقریر نہیں ہے، اس کو نوٹ کرنے جا کر میں، ٹوٹل مسلمان، اور سب مل کر کے کہتے تھے کہ صحیح مسلم کا درجہ بخاری شریف پر بھاری. سمجھا؟ امام مسلم کا بعض ناحیے سے ایسا مقام تھا کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا.
تشاجر قوم فی البخاری ومسلم فقالوا ای ذین اقدموا فقلت لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن الصناعت مسلم. یہ لیکن ایسا انسان امام مسلم جیسا آیت بھری مجلس میں کہتا ہے کہ سر جھکایا ہوا دعنی وقبل الرجلین، ذرا پیر پھیلائیے، پاؤں پساریے کہ میں اس کو پہلے بوسہ دوں. ہم تو ابھی قلم پکڑنے نہیں آیا اور اتفاق سے یہ شیخ الحدیث ہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں. بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں، فارغ ہونے کے بعد 2 سال بیٹھے ہیں ایک استاد کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا بیاض لکھنے کے لیے، ان کا یہ کرنے کے لیے. سمجھا آپ نے؟ علم ادب سب سیکھیں گے تب ہوگا. اور چلو چھوڑو، میں چھوڑ دیتا ہوں سب کو، بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا طالب علم بننے کے لیے کتنے شرائط اور قیود ان کو دیے گئے تھے، اور کن حالات میں؟ کہتے کہ بھائی چھوڑ دیجئے، یہ بچہ جو آیا ہے بڑا اکھڑ دیہات سے آیا ہے، ارے اس کا باپ بہت جاہل تھا، اس کے خاندان میں تو سب قاتل ہی ہیں، جاہلوں کی ٹولی وہاں بستی ہے، اس میں سے آیا ہے، اس لیے یہ ایسا ویسا ہے. نہیں، یہ دنیا میں جتنے اکھڑ، جتنے جاہل، جتنے قاتل، جتنے بے ایمان، ان سب کے سے بہت زیادہ اکھڑ جاہل جاہلیت اولا، اولئک کالانعام، اب انسان بھی نہیں بچے تھے، چوپائے ہو چکے تھے، بل ہم اضل، بلکہ ان چوپایوں سے بھی گئے گرے ہو چکے تھے. اسی سوسائٹی میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 40 سال تک مسلسل اس لائق اپنے آپ کو بنایا اس طرح کی سوسائٹی میں کہ مجھے غار حرا کا طالب علم بننا ہے. میں کیوں جاتا؟ اور اس وقت لوہا منوایا. آج رو رہے ہیں آپ کہ ماحول نہیں مل رہا ہے. یہ بزرگ کہیں گے کہ نہیں، ہم کو تو مدرسہ ہی نہیں ملا تھا. مولانا جنید صاحب نے تو ابھی 15 سال 20 سال پہلے قائم کیا ہے. پہلے کہاں یا سننا تو اتنا دن پہلے قائم ہوا تھا. ہم لوگوں کے وقت مکتب بھی صحیح نہیں چلتا تھا، تو ہم لوگ کہاں سے پڑھ لیں گے؟ اب آپ پر فرض ہوا ہے پڑھنا. مولانا جو کہہ رہے تھے اس کو سنا نہیں آپ لوگوں نے. اب فرض ہوا ہے کہ جیسے آپ بالغ ہوئے، بلوغت سے پہلے آپ کے ابا کا فرض تھا، اور جیسے ہی آپ بالغ ہوئے آپ پر فرض ہے. جتنا باپ پر فرض تھا اس سے زیادہ 1000 گنا زیادہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ قرآن پڑھیں، علم حاصل کریں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں تو جلسہ کرو، بڑا سے بڑا نام کا اعلان کرو، اس کے بعد چند لوگ آئیں گے اور وہ بھی ان کے مزے کے لائق کوئی تقریر ہوگی. یہ دیکھیے حجت لک ولا علیک کا پلٹ کر کے حجت علیک لا لک. یہ سب تقریریں اچھی اچھی جو ہوتی ہیں یہ ایک دن آپ کو ڈبو دیں گی، بہت خراب کر دیں گے آپ کو. کیونکہ وہ تو اتنی اچھی تقریر آپ کہہ بھی رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ بھاگ کے آئے بھی ہیں، جوک در جوک آئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں اس پر؟ اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عمل نہ کریں؟ اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال کے چلے جائیں. جتنی اچھی تقریر ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ اس کے مکلف ہوں گے. اور اچھی بری کی کیا رہی؟ قرآن ہمارے ہاں دیہات میں کہتے کہ گھی کا لڈو ٹیڑھا صحیح. ارے گھی کا ہے، جب بھی منہ میں ڈالیں گے تو کیا اس کی مکمل لذت آئے گی جتنی وہ غیر ٹیڑھا لڈو جو ٹیڑھا نہیں ہے، جتنا مزہ یہ دے گا اتنا ہی مزہ وہ بھی دے گا. صرف ٹیڑھا ہونے سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو جب قرآن اور حدیث، اہل حدیث کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کبھی ایک آدمی سنا دیتا تھا، ساری دنیا سنتی تھی. یہ پتہ نہیں اہل حدیثوں میں کب سے آیا، اور اس جتن کے باوجود بھی سننے والے نہیں ہیں. تو اس کو درست کرے. اپنے بچوں کو پڑھانے سے تو فرض ہے، لیکن بچوں کے پڑھانے کے ساتھ خود بھی پڑھنا فرض ہے، خاص طور پر علم کا، جس سے آپ کا ایمان بچا نہیں رہے، ایمان پر آپ ڈھنگ سے چل سکیں. یہ ہے. ورنہ قیامت کے دن یہاں اگر مدعی ہو جائے، حکومت ہو جا رہی ہے تو سب کو پسینے آ جا رہے ہیں. دروغہ ہی آپ کا مدعی ہو جائے، کوٹ ہی آپ کا مدعی ہو جائے تو بچیں گے کیا؟ سب وکیل فیل ہونے لگیں گے،
سب دلیل فیل ہونے لگے گی۔ یہاں روئے زمین کے سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے سچے کیا بن رہے ہیں؟ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی، میری قوم کے لوگ کیسے ہو گئے تھے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے پشت پیچھے ڈال دیا تھا۔ میرے پاس پیسے آئے تو میرا بیٹا کنوینٹ میں پڑھے گا، میں جاہل ہوں اس لیے میں نہیں پڑھاؤں گا، پہلے تجوری جمع کروں گا، پہلے فلاں کروں گا، یا یہ کہ میں جوان ہو گیا، توانا ہو گیا، اب اللہ نے قوت دے دی، اب اللہ کا اور شکر ادا کریں۔ 40 سال کا ہو گیا تو ایسے ہی اب بہت سے فرائض اس کے اوپر ہو گئے، تو شکریہ ادا کرنے میں اللہ کے سامنے اور جھکنے کے بجائے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا وقت تو گزر گیا۔ اور کہیں پڑھاتا بھی ہے تو دنیا میں ادھر ادھر کی پڑھاتا ہے۔ میں ایک بات آپ نوٹ کر کے رکھیے، اس وقت بہت تقریر ہو رہی ہے، مسلمان جب تک ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، شکشا نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں حاصل کریں گے، تب تک پستی میں رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ایک نعرہ آیا، واہ ایسی قوم جس کو قرآن نہیں جگا سکا، جس کے نبی نہیں جگا سکے، وہ اب بھاگا تو اب بچوں کو کہا کس کے 35 سال کے بعد وہ نہیں پڑھتا تو کیا کتنا ہوتا؟ 40 سال 50 سال 25 سال کے بعد وہ عیسائی ہوتا، یہودی ہوتا، بدماش ہوتا، دین دھرم بدل دیتا، وہ بیٹی کیا ہوتی؟ مرتد ہوتی، کسی کے ساتھ چلی جاتی۔ لیکن آج تو آج ہی آپ نے گلا گھونٹ دیا، پہلے ہی دن بھیج دیا، آپ نے کہا مکتب چھڑا کر کے آپ نے کنوینٹ میں بھیج دیا، آپ نے انگریزی میں 35 سال بعد کس نے دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو زمانے کے تھے اور اچھا بنا دیتے، لیکن آپ نے پہلے ہی دن اس کو ڈال دیا دوسرے کی گود میں۔ ہم آج ہی اس پہ گلا گھونٹ رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جس دن پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، ہمیں وہ وکیل صاحب دیکھیے، اب وکیل جو ہوتا تھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے وکیلوں کا پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسلمانوں میں ہونا ضروری ہے، اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری وکیل کا ہونا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں وکیل نہیں ملتے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور تگڑا وکیل چاہیے تو وکیل، لیکن وہ اب یہ بھی لوگ کہنے لگے ہیں، کسی خاندان میں وکیل بن رہا ہے کہ اب یہ وکیل ایک پیدا ہو گیا جس پر سب خوش ہو رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی زمین صحیح طریقے سے نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی اس میں وہ نکالے گا نقطہ اور کہیں نہ کہیں پھنسائے گا۔ یہ گھر گھر کا معاملہ ہے، جب وہ ایمان کی بنیادوں پر نہیں اٹھا، قرآن کی بنیادوں پر نہیں اٹھا تو کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنوں کو ستائے گا۔ تو یہ علم ایسا علم ہے، جو علم قرآن ہے، حدیث ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، قبر میں جاتے ہی یہ 3 سوال خالص دینی ہوں گے، اور آپ کیا کہیں گے؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو یہ پڑھا نہیں تھا۔ تو بی اے ہونا کام آئے گا کیا؟ پی ایچ ڈی ہونا کام آئے گا کیا؟ تو جو چیز فرض تھی وہ ہلاک کرنے والی ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوکے رہے 2 مہینے، کفار آ کے کہتے تھے نبی ہے تو وہ ہو جائیے، اس پہاڑ سونا بن جائے، لیکن کبھی اس پر کان دھرا آپ نے؟ لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھ کے دنیا کا سب سے بڑا عالم، اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب زدنی علما، ہم کو علم، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہی چیز چاہیے جو میرے پاس بہت تو نے دیا ہے، لیکن اس میں ہم زیادتی چاہتے ہیں، روز زیادتی چاہتے ہیں۔ تو جو علم فرض ہے، جو سب سے بڑا بنانے کے لیے آیا اور آپ سب سے بڑے بن گئے، اس کے باوجود ایک طرف علم سے حاصل کرنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ علم میں بڑھوتری کر، اور پڑھ لوں، 1 پارہ آدھا پارہ اور یاد کر لوں، 2-4 حدیثیں آج اور سن لوں۔ تو آپ دوسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اعوذ بک من علم، کون سا علم ہے یہ؟ خاص طور پہ علم دین ہے، لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے بچنا چاہتا ہوں، تو اپنی پناہ میں لے کر کے جب بچائے گا
تبھی میں اس خطرناک ہتھیار سے بچوں گا۔ کون سا علم ہے وہ؟ صرف نفع نہ پہنچا سکے آپ کو، حافظ قرآن بنے اور ایک لفظ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے آداب نہیں جانے، ویسا اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک، جب پورے مکے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ امین، آپ سچے امانت دار ہیں، اور امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں قول و قرار اور معاملات کی، وہ سب کسی میں اکٹھا ہو جائیں تو یہ سب سے اونچا لفظ ہے۔ اور صادق تو صدق، زبان سے، قول سے، عمل سے، سب میں جب سچے ہو جائیں تو سب سے جو بہترین سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو مل چکا تھا۔ اس کے بعد بھی قرآن پڑھنے گئے تو قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، عورتوں تک آواز جاتی ہے تو ذرا سنیں، ایک دو جملے کہہ رہا ہوں میں۔ اس میں حضرت خدیجہ کون تھی بھائی؟ ان کی اپنی کمائی تھی، ان کے پاس دولت تھی، شوہر کے لیے خرچ کر رہی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے پکا اور بنا رہی، باندھ کے دیتی تھی، آپ جا کر کے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ 1 ہفتے کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، جب ختم ہو جاتا تھا تب حرا سے آتی تھی، ابھی مدرسہ بھی نہیں بنا تھا، وہاں جاتی تھی۔ یہ عورتیں جس دن سے انہوں نے دنیا کے سب تماشے شروع کیے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، گھر بنانے میں، در بنانے میں، زیورات بنانے میں، کر و فر میں، اس دن سے روح نکل گئی اس جماعت کی، اس ملت کی، مسلمانوں۔ تو ایسے عائشہ یہ کرتی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا سبق پڑھ کر کے آئے، پہلا، آج کہہ رہے کہ اس مدرسے کے لوگ اتنا فیض یافتہ نہیں ہیں، فیض رساں نہیں ہے، پہنچا نہیں رہے ہیں فیض، جامعہ سلفیہ سے تو ایسے لوگ نکلتے تھے۔ ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں کہ ناچنے کا ڈھنگ نہیں کہتا، آنگن ہی ٹیڑھی تھی۔ آنگن کیا تھی؟ جو پچ بنا ہے نا، کھیلنے کا کرکٹ تو آتا نہیں، لیکن کہا کہ وہ پچ بہت خراب تھی۔ پچ نہیں خراب تھی، تم خراب تھی، ورنہ اگر مرد میدان ہوتے تو ہر میدان کو تم فاتح ہوتے، اس کے پچ کو اپنے مطابق بنا دیتے۔ تو اپنے پڑھتے نہیں، ایک لاؤبالی، ایک پر ایک آ رہے ہیں مدرسوں میں، ایسے جا رہے ہیں، مدرسے کا نام ڈباتے ہیں، اساتذہ کا نام ڈباتے ہیں۔ ایسا طالب بنیے کہ بالکل ساری دنیا گواہی دے واقعی اس مدرسے کے طالب علم ہیں، کسی اچھے ماں باپ کی تربیت سے ہی آئے ہیں، کسی اچھے خاندان سے آئے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے پڑھیں ایمان کی بنیاد۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی پارا یاد کر کے آئے تھے اس دن، اور کتنی حدیثیں یاد کر کے آئے تھے؟ حرا سے جب لوٹے ہیں آپ، جبریل امین جو پڑھا کر کے گئے، اور خود پڑھنے سے پہلے کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ اقرا، پڑھیے، ما انا بقاری۔ ما انا بقاری کو بھی ترجمہ عجیب طرح سے لوگ کرتے ہیں، مطلب گزر جاتے ہیں۔ ما انا بقاری، تو پھر بعد میں پڑھ کیسے لیا؟ جب بھیجا ہے استاد نے۔ اسی لیے اساتذہ اگر ایماندار ہیں، واقعی محبت کرنے والے ہیں اس قرآن سے، ایمان لانے والے اس قرآن پر، ایمان لانے والے ہیں علم پر، تو یقین جانیے کہ وہ اپنی جان کھپاتے ہیں۔ طالب علم کو کتنی محبت سے سنوارنا ہے، اور کس قدر سختی جس کو بچہ برداشت کر سکے اس پر صرف کرنی ہے۔ تو جبریل امین کا بار بار بھیجنا ایسے ہی نہیں تھا۔ اور یہ ڈرنے کے بعد تو اور طالب علم ڈر جاتا ہے بھائی، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کہ طالب علم اور ڈر گیا، یاد کیا وہ بھول جاتا ہے، ایسے قصائی مت بنی۔ وہاں انہوں نے صاف محسوس کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، بہت سخت ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے۔ اس میں بڑی اپنائیت تھی اس بھیجنے میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اتنا زور سے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں تھا، اور جوانی کا معاملہ تھا۔ اس وقت آپ اپنے جسم آپ کا قابو میں نہیں، اور پھر پڑھ بھی دیا آپ نے۔ اور پڑھنے کے بعد جب گئے تو ایک ہی سبق میں کیا ہو گیا؟ ایک ہی سبق میں آپ کی اس قدر حالت خراب تھی۔ اب کیا ہے؟ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کو، انسان تھا اب حیوان بن گیا ہے علم حاصل کر کے۔ اور وہاں کیا تھا کہ یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ بہت یہ رٹنا، بہت قرآن بھاری ہے، بہت یہ ہے، بہت وہ ہے،
تجوید کیسے کرو گے، اور اس میں سب قراءات اتنے سخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ سب مسئلہ نہیں تھا وہاں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے تقاضے بہت اونچے ہیں۔ آج کل ہم سب لوگوں کو، تقریر تو میں بھی کر رہا ہوں، سب کرتے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنا مزاج بنائے، اللہ کے لیے ایسا بنے، ورنہ پوری ملت برباد ہو رہی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ختم کر رہا ہوں، یہ کہا، جیسے کہا کہ میں تو لگتا ہے کہ اب ہلاک ہو جا، برباد ہو جاؤں گا، یہ بوجھ مجھ سے کیسے اٹھے گا؟ تو بیوی پہچان گئی، اس نے کہا کہ جو ذمہ داری آپ لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے بالکل جواب کیسا تھا ان کا؟ کہا کہ نہیں آپ بیٹا یاد کر لو گے، بہت یہ کرو گے۔ آج کل ایک بیٹا تم کو بن کر کے بہت پیسے والا بننا ہے، ایک دم مولانا جنید کی طرح سے تمہاری شیروانی ہوگی، اس سے اچھی بھی، اس سے اونچی کرسی پر بیٹھو گے، یہ کر لو گے، ڈاکٹر بنو گے تو یہ کر لو گے۔ پہلے ہی ڈکیتی سکھا رہے ہیں آپ، پہلے ہی دنیا داری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، یہاں باپ ہی اور ماں کے گود نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ یہ ایسے ہوس سینے میں چھپا کر کے آپ دین کا کام کر سکیں گے؟ پہلے ہی دنیا داری ہے، وہاں خود لٹا رہی ہے وہ عورت، یہاں دیکھ رہی ہے۔ وہ تسلی کا معاملہ نہیں تھا کہ آپ یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے، استاد نے کیسے کیا۔ کل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ذمہ داری گھر گھر پہنچانی ہے، جان پر کھل کر کے پہنچانی ہے، سارے جذبات کو اس کے تابع کرنا ہے، سارے ایمان اور اخلاقیات کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اسی لیے ان کا کہا کہ کلا، جو ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے نا، کرو فر سے چلیں گے، گاڑی میں گھومیں گے، بڑا سا مدرسہ بنے گا تو اس میں پڑھیں گے پڑھائیں گے، یہ کیا تماشے بنا رکھے ہیں لوگوں؟ پہاڑ پر جانا پڑے نا، ایک مقولہ بنا دیا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، مقولہ تو صحیح ہے، لیکن یہاں نہیں دیکھ رہے ہو کہ مولانا عبید اللہ طاہر ہوتے تو بتاتے، نوجوانی تھی بھائی ہم لوگ جب مدینہ گئے ہیں، لیکن پسینہ چھوٹ گیا تھا غار حرا میں چڑھتے ہوئے، اور پھر یہ تھا کہ کاش کے کسی سہارے سے ہم اترتے، سمجھ رہے ہیں؟ حالت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی اس میں چڑھ رہے ہیں تو چھین کیا کرنے جائیں گے؟ یہاں دیکھیے علم کے لیے کہاں کیسی وادیاں، کیسے کیسے پہاڑ، کیسے کیسے کھو، سب میں جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، قرآن پڑھ رہے ہو بیٹا۔ ہم کو ایک پنڈت نے کہا تھا چھوٹے میں، ہمارے بھائی وغیرہ سائیکل سے جاتے تھے، میں ایسے جھولا لیا چل دیتا تھا، وہ ہندو برہمن تھے، کہتے تھے، میتھل برہمن تھے، کہتے ادھر فلاں کا بیٹا ہو، ہاں کیا کرتے ہو؟ اور تمہارے بھائی تو جاتے ہیں ایسے، تم ایسے کیسے جاتے ہو؟ کہا کہ کیا پڑھتا ہم، کیا کہ بچپن کی عقل تھی لیکن بڑی اچھی بات مجھ سے نکل گئی، میں نے کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو، ایمان کی بات پڑھتے ہو؟ قرآن اتنا ایمان کہیں نہیں ہے۔ آج قرآن کو مٹانے کو، مدرسے کے مٹانے کو کون اس کا سبب ہے؟ بہت سوچئے۔ کہا کہ اتنا ایمان بیٹے کہیں نہیں ہے، اور بیٹھا لیتے، بغل میں بیٹھا لیتے، ہم جانتے ہیں۔ پھر ایک آدھ دو مثال دی انہوں نے، میں کیا بتاؤں، دل کی بات کو کرنے سے، قصہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، لیکن آپ ایک بات کافی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں تمہارے خاندان کے فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں، اور وہ تقریر کہیں کہیں پہنچ جاتی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کہا وہاں رہتے ہیں، میں نے اس میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے جتنا سفید یہ فلاں فلاں مولوی تمہارے علاقے کے پہنتے ہیں، اور کہنے کو بہت تھوڑی طرح، کبھی داغ نہیں دیکھا، ادھر ہی سے گزرتے ہیں، نہیں کرسی پر بیٹھا دیکھتا رہا، لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنا صاف ستھرا اور اس طریقے سے پہنتے ہوں۔ کہا کہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ پھر دوسری طرف، ایک طرف بنیائی سے گئے تو دوسری طرف بنیائی میں پھنس گئے آپ، میری بات میں اس کو مت لیجیے گا کہ یعنی اس کو پڑھیں گے تو سفید پہنیں گے، سب دھوکہ ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی کو کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جتنا ڈرے ہوئے ہیں، اخشا، ڈرتا ہوں کہ میری موت ہی نہ آ جائے، میرے جان، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کہا اس کے؟ اس لیے کہ آپ فرفر قاری بنیں گے، سبا اور عشرہ کی قرات سے مزین ہو جائیں گے، آپ قرآن مسحور کن پڑھیں گے، کچھ نہیں۔
یہ کہا کہ انک لتحمل القلب، یہ قرآن پڑھنے کے بعد ساری دنیا کے کمزوروں کو قوت مل جائے گی، اور یہ تو آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، 40 سال کی زندگی تو اسی کی گواہ ہے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، مکے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس بالکل قلاش ہے اور اس کی کمائی کی ذمہ داری آپ نے اپنے نہیں لے لی۔ تو یہ ذمہ داری تو یہی ہے کہ ان دنیا کا بوجھ اٹھائیں گے، اس علم کا تو یہی تقاضا ہے کہ سب اپنے کو بچھا دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اپنا سگا بھائی محفوظ نہیں ہے، اپنی بہنیں محروم ہیں۔ میں مسلم پرسنل لا میں اکثر کہتا تھا کہ مسلم پرسنل لا ہم نے ختم کر دیا ہے، اور صرف حکومت سے لڑنے کے لیے اس سے بڑا فراڈ اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اپنے گاؤں میں ہو چاہے 24 اسٹیٹ میں گھومتا ہوں، خاص طور پر 30-40، کہ اس انڈیا میں جس مسلم پرسنل لا کو بچانا چاہتے ہیں، کم سے کم 5% لوگ خوش دلی سے اللہ کا حکم مان کر کے، تلک حدود اللہ، اللہ کی یہ حدیں ہیں، اس کو تم نے توڑ دیا، کفر اور اسلام گڈمڈ ہو گیا، ختم ہو، تم نے خود ملا دیا سب سرحد۔ کتنے لوگ دیتے ہیں بہنوں کا حق، کتنے لوگ بھائیوں سے بے ایمانی نہیں کرتے۔ ماں تو سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے بھائی، بیٹی کو بھی کہیں کہیں دے دیتے ہیں، نہیں بہن کو، تو ماں تو کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ان میں رہ لیں گی، 2 مہینہ ان میں رہ لیں گی، اس کو کیا ضرورت ہے ثلث اور سدس اور دنیا کی۔ ہم نے پہلے ختم کر دیا، مسلم پرسنل لا جا رہا سے، سمجھا آپ نے؟ یہی حال اور سب چیزوں میں بھی ہے، ختم ہونا ہم نے ختم کیا ہے، دوسروں نے نہیں ختم کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ اجتماعات پر جو پابندی لگے گی، یہ مسجد جو مرثیہ خاں ہے، فجر میں آئیے آپ، اب ایک مولانا لوگ خوب چلا رہے ہیں، میں تو بالکل عاجز آ گیا ہوں کہ جو خوبیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ 1:30 بجے رات تک، اور بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں تو فجر کے وقت تک چلتا ہے نا، فجر کی آذان ادھر جب ہونے لگے گی تب فلاں کی تقریر رکے گی، اس وقت تک وہاں جلسہ ہو۔ اب دیکھو جس مولوی کو آیا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز لو، سوئے رہ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ رات بھر جلسے چلیں گے تو کہاں سے۔ میں نے کہا کہ سارے جلسوں میں ادھر کہا میں نے، آپ ثابت کیجئے کہ فجر سے پہلے والے دن جتنے گزرے ہیں اور اس کے کل ہو کر کے جتنے دن گزرے ہیں، اس دن فجر میں کئی لوگ تھے۔ جس محلے گاؤں کے لوگ نہیں گئے تھے، فجر میں پہنچا، تھوڑا سا دیر سے پہنچا، اور بڑی زبردست بستی ہے وہاں، مدرسہ بڑا سا ہے، آپ دیکھیں گے اس کی بلڈنگیں تو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، جامعہ سلفیہ کو جیسے دیکھ کر کے بالکل وہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو بہت یہ میں ہے، وہ پھیلا ہوا ہے ادھر، اور لڑکیوں کا سلسلہ۔ اس گاؤں میں جب میں فجر میں پہنچا تو ایک لڑکا جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اب میں کیا کہ بھائی مزے سے آج پڑھاؤں گا، نماز پڑھانے کو تو ملتا نہیں ہے، تو آج مزے سے نماز پڑھاؤں گا۔ تو ایک لڑکا اور 2 آدمی، وہ بھی اس میں سے ایک کوئی آیا ہوگا، 3 جاہل اتنی بڑی مسلم بستی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا علماء سے، بڑے گلے پھاڑ کے جو آپ یہ جو ایک خوبی بھی تھی مولانا، وہ بھی ختم کر رہے ہیں آپ لوگ، تو آئیں گے دن میں کوئی آئے گا مزدور ٹائپ، بالکل غریب لوگ ہیں اس علاقے کے، لیکن کروڑوں والے حدیث ہیں وہاں۔ تو جو ایک مولانا بن کر کے آ رہا ہے، جو خوبیاں تھی بجڈیہا میں، ڈنڈے لے کر کے اپنے ایمان کو نہیں انسانیت کو بچاتے تھے، کھڑے رہتے تھے، اب ویسے لوگ کہاں ہیں؟ ایک جلسہ میں والنٹیئر بننے کے لیے نہیں تو بجڈیہا کے لوگ تو جامعہ سلفیہ جب قائم ہوا وہاں چلے جائیے، جہاں علاقے میں چلے جائیے، آخر وہ دیکھا تھا کہ نہیں، بیٹوں نے، محلے والوں نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا، سب ایسے اگر مخدوم بننے کے لیے جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جس کو کہا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، آپ پہلے ہی دنیا آپ کے دل میں گھسی ہوئی ہے کہ میں مخدوم طلبہ بنوں گا، مخدوم اساتذہ بنوں گا، ہمارے خاندان میں ہمارا تھوڑا اونچا نام ہوگا، کام ہوگا، اللہ ذلیل کر کے چھوڑ دے گا، اس سے نہیں، اس پاک چیز ہے تو اسی جذبے سے۔ تو کہا کہ آپ تو جتنے مظلوم ہیں سب پر جان پر کھیل کر کے یہ کرتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو کہنے کے لیے کہ بڑے اسمارٹ بنیں گے، پیسے والے بن جائیں گے، لاٹھی والے بن جائیں گے، سورس والے بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، اس لیے آپ تگڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ کہا تھا بیوی نے
ایک عورت نے کہا تھا. تو اس پڑھنے سے اگر تواضع آتا ہے اس قرآن کو سمجھنے کا، اس قرآن کے مرنے مٹنے کا، اسی لیے جس نے پڑھا اور عمر ابن خطاب جیسے انسان بڑے بڑوں کے پانی پتے پانی ہو جاتے تھے، اور جب وہ گئے اور بہن کو کہا کہ دکھاؤ ذرا کیا ہے، غصے میں، اور قرآن سن لیا تھا. تو جیسی پتہ قرآن کا مسئلہ ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ میں اتنے مولانا بتا رہے تھے اے سی، میں نے کہا اے سی میں پڑھ کے لوگ کیا کریں گے؟ پسینہ بہائیے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جا کر کے دیکھیے اس وقت جو آدیواسی کے لڑکے بہت اونچائی تک گئے، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں. وہ ابھی پٹنہ میں مل کے آ رہا ہوں، بڑے اعلیٰ درجے کی ایک آدیواسی عورت 60 سال ہونے جا رہی ہے IAS افسر. ایسے نہیں پڑھائی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے محنت سے. اور مولانا نے اگر اس کو چاہے کسی مدرسے نے انتظام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں تو چھن جائے گی نعمتیں. سمجھا؟ خوب بنیے. امام ابن حزم مجھے یاد آ رہے ہیں، امام ابن حزم کو لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ تو بادشاہ نے وزیر کے لڑکے تھے. امام ابن حزم دیکھیے اس وقت ساری دنیا آ گئی، پہلے ظاہری کا کیا سب چھوڑتے تھے. امام ابن حزم کو کہتے تھے ارے بھائی محنت سے تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے، پسینہ ٹپکتا رہتا تھا، اور جو جس تیل سے پڑھتے تھے ہم لوگ چراغ سے، اس میں سے بدبو آتی تھی، کیسی کیسی چیزیں ہم لوگوں نے برداشت کر کے علم حاصل کیا ہے. اور آپ تو اصلی گھی جلاتے تھے، اب مزے سے مسند لگا کر کے آپ پڑھا کرتے تھے. تو کہا کہ اسی لیے میرے علم کے اندر خوشبو ہے، وہ توانائی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے ہم کو امام دین بنا دیا ظاہریہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس وقت دنیا زیادہ لوہا مان رہی ابن حزم کا. تو جب نعمت ملے تو اسی قدر اور زیادہ پختہ علم ہو، کیونکہ آپ کے باپ نے آپ کے مدرسے نے سونا خرچ کر کے آپ کو پڑھایا ہے، تو اسی طرح سے علم اور اعلیٰ ہونا چاہیے. اور بات ختم ہو گئی. اس کو اپنے لیے، اس علم کو اس ملت کے لیے، اس انسانیت کے لیے، سب کے لیے مفید بنا، اور یہ مان کے چلیں خیرکم، سب سے بہتر کون ہے؟ جس کو امریکہ ایوارڈ دے دے، سوئٹزرلینڈ سے ملے، اقوام متحدہ پاس کرے، ہاں، یا ناسا دے دے. ناسا سے آیا ہے نا، ناسا دے رہا، کچھ نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن، تو ویسے ہی قرآن آسرا من تعلم القرآن وعلمہ. پہلے ہی دن سے مولانا بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم انگریزی بھی پڑھا دیں گے، ہم اس کے بعد لائبریری بھی قائم کر دیں گے. ابھی اس کو جدھر دنیا میں جائیں. ارے بھائی پہلے قاری تو بن جاؤ، پہلے اصلی مسلمان بن جاؤ. دیکھو ہر راستہ کھل جائے گا. اللہ کے لیے کرو گے تو خوب محنت کرو، ہاں، اور اللہ کے لیے کرو. اور تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اتنے راستے کھولیں گے کہ تم کس کو لگو گے، کہاں تم کو اللہ بڑھائیں گے، وہ یہ نہیں ہوگا. تو سب سے اچھا ہم کو ایمان، طلبہ سن رہے ہو تو لوگ، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اور تمہارے اساتذہ جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں. اور تم لوگ بھی پڑھ کر کے چٹائی پر بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، اپنے گاؤں کے جا کر کے بچوں کو الحمد سکھاؤ گے، اور اسی میں بوڑھے ہو جاؤ گے، تو سمجھو کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. کیونکہ سب سے اونچے دربار سے سرٹیفکیٹ ملا ہے، کس سے؟ اللہ جل شانہ سے، جسے سب سے سچے نے، سب سے اچھے نے تم کو سکھایا تھا. یہی ہمارے اساتذہ کے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. سمجھا کہ نہیں سمجھا مولانا؟ سنتے تھک گئے ہیں کہ اب وہ تنخواہیں نہیں اور یہ نہیں. کیوں ایمان ختم ہو رہا ہے؟ تنخواہ والے جتنے مولانا بہار میں دیکھ کے آ رہا ہوں، بنگال میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، جتنے بھی دیکھ رہا ہوں، آسام تو خیر ختم ہو گیا، روئیے نہیں، ختم ہو گیا. 2000 ایکڑ زمین آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. یہ بلڈنگیں جو ایک ایک پیسہ کس ذلت کے ساتھ جمع کرتے ہیں، میری روح روتی ہے. چٹکی بجاتے، کن کے بدلے بھائی؟ کن کی وجہ سے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو جا رہا ہے. لیکن اس میں راشٹریہ کرن، میں تو سنتا تھا تو دماغ خراب ہوتا تھا. راشٹریہ کرن کب ہو جائے تاکہ اور بھرپور تنخواہ ملے، ان لوگوں کی طرح ملے جو یونیورسٹیوں میں، اس طرح ملے جو خالص
اسکولوں میں ہے اس طرح سے جو ملے جو یہ ہے، ایسی دنیا داری کے ساتھ اس دین کا یعنی بقبل میں ٹاٹ کا پیوند بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو فخر کیجئے کہ ہم کو یہ ہے صحابہ آپ کے اسلاف ایسے ہی تھے اور سب ایسے ہی تھے۔ اللہ جل شانہ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور اس قرآن کی خاطر جان ہر وقت حاضر رہے، اور پھر ایمان اتنا ڈٹا رہے کہ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا جب قرآن کا پتہ چل گیا، بے کر دیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے، اب کیا چاہیے آپ کو، لاؤ، اور لانے سے پہلے ہی مارنا شروع کر دیا۔ حفیظ جالندھری کہتا ہے بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا تھا۔ عمر کی دنیا پلٹ ہو گئی۔ عمر اگر پوری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے، سب سے طاقتور بادشاہ ہوتے، تو اس ذرے کو نہیں پہنچ سکتے جو عمر اس قرآن کو سننے کے بعد جو بنے تھے۔ ویسا کوئی نہیں ہے، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک ابو بکر تھے، ان کی بات الگ تھی۔ اللہ رب العزت الجلال اس ادارے کو، ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے طلبہ کو صحیح معنی میں شرف ایمان کا علمبردار بنائیں، اور جو لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایک پیسے لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، کم سے کم دعا کرتے ہیں اس طرح کے اداروں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔